السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصبح بحمد الله بارئا رواه البخاری. محترم حضرات، سامعین و ناظرین، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج ہم پڑھیں گے باب استحباب سؤال اہل المریض عن حالہ. مریض کے گھر والوں سے مریض کی بابت پوچھنا مستحب ہے. جو بیمار ہے، بیمار کے گھر والوں سے بیماری کے بارے میں پوچھنا جو ہے نا مستحب ہے. کیا ہے؟ مستحب ہے. اس سے پہلے ہم نے یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب عیادت المریض ہے، مریض کی عیادت کی کتاب. مریض کی عیادت کی کتاب کے تعلق سے باب کہ مریض کی تیمارداری کرنے، جنازے کے ساتھ جانے، جنازے کی نماز پڑھنے، تدفین میں شریک ہونے، تدفین کے بعد جو ہے کچھ دیر قبر پر ٹھہرنے کے بیان کے تعلق سے ہم نے وہ باب پڑھا. ان میں جو بھی حدیثیں تھیں وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. اسی طرح سے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا مریض کی عیادت کرنے کا، سلام کے جواب دینے کا، اسی طرح سے جنازے میں شریک ہونے کا، جنازے کی نماز پڑھنے کا، تدفین کرنے کا، اسی طرح سے جو ہے سلام کو عام کرنے کا، سلام کو پھیلانے کا، جو بھی چیزیں جن بھی تعلیمات سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آراستہ و پیراستہ کیا، جو بھی ہمیں حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان باب میں سے بھی ان چیزوں کو بھی ہم نے پڑھا، ان چیزوں کو بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ مریض کی عیادت کرنے کے لیے جانا، کہ اپنے بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاؤ، بیمار کی بیمار پرسی کرو. تو بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جانے کے بعد، بیمار کو دیکھنے کے جانے کے بعد، مریض کے گھر دیکھنے جائیں گے، ان کی عیادت کرنے کے لیے جائیں گے، ان کو کس الفاظ میں دعا دیں گے، کون سی دعا دیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعائیں جو ہے نا کس طرح سے دیے تھے، اس طرح سے ہم نے جانا. وہ بھی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں تو ایک ویڈیوز کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا. آج ہم پڑھیں گے کیا کہ مریض کے گھر والوں سے مریض کی بابت پوچھنا مستحب ہے. یہ تیسری باب ہے. اب مریض کے گھر گئے، مریض کے گھر جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو بھی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے سکھایا اور بتایا، مریض کو دینے کے لیے، مریض کو نوازنے کے لیے، مریض کے پاس پڑھنے کے لیے، یا کسی بھی طرح سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طب نبی ہے، جو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو رقیہ ہے، جو دعائیں ہیں، جو مصنون دعائیں ہیں، جو بھی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، ان چیزوں کو اس مریض کے پاس پڑھیں گے اسی طرح سے جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جس طریقے سے ہمیں بتایا. تو اب ہم گئے، جانے کے بعد مریض کے گھر والوں سے مریض کی بابت پوچھنا تو ضرور بنتا ہے. بیماری تو کیا ہے اسی کے بارے میں کہ مریض کے گھر والوں سے مریض کی بابت پوچھنا مستحب ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ خرج من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجعه الذي توفی فیہ فقال الناس یا ابا الحسن کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اصبح بحمد اللہ بارئا رواہ البخاری. ترجمہ سنیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. کس سے روایت ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے حضرت عبداللہ بن عباس کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری میں باہر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری میں باہر نکلے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. حضرت علی بن ابی طالب مطلب کہ ابو طالب کا بیٹا علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری سے باہر نکلے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. تو لوگوں نے پوچھا اے ابو الحسن، اے حسن کے باپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صبح کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کیسے کی؟ مطلب حال، خبر و خیریت، عافیت کیسی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟
صبح کیسے کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر ہونے کی حالت میں صبح کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے پوچھنے پر جواب دیا کہ الحمدللہ۔ جواب دینے کا طریقہ بھی سیکھیے، جواب دینے کا طریقہ بھی جانیے کہ جواب دیا کیسے کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں کے سوال کے پوچھنے پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کیسے کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر ہونے کی حالت میں صبح کی۔ یہ حدیث جو ہے بخاری کی ہے، یہ حدیث بخاری کی ہے، صحیح بخاری کتاب الاستئذان باب المعانقہ و کتاب المغازی باب مراض النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فوائد، اب اس حدیث کی تشریح کیا ہے سنیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مریض زیادہ نازک حالت میں ہو۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مریض اگر زیادہ نازک حالت میں ہو، زیادہ کرٹیکل کنڈیشن میں ہو اور اس سے ملنا ممکن یا مفید نہ ہو، مریض اگر کوئی بیمار ہے، ایک دم سے خستہ حالت میں ہے، نازک حالت میں ہے، ایک دم سے لاسٹ اسٹیپ میں ہے، کرٹیکل کنڈیشن میں ہے اور اس سے ملنا امپاسبل ہے، ناممکن ہے اور فائدہ بھی نہیں ہے، مفید نہیں ہے، تو اس کی بابت اس کے گھر والوں سے پوچھنا مستحب ہے۔ اس طرح کی حالت میں، اس طرح کی کنڈیشن میں، نازک حالت میں، مریض کی کرٹیکل کنڈیشن میں جو ہے نا، ان کے گھر والوں سے اس مریض کی بابت پوچھنا، ان کے گھر والوں سے، ان کے اہل و عیال سے اس بیمار کے بارے میں پوچھنا مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ طریقہ سمجھیے۔ آج ہم لوگ کیا کرتے، جب کرٹیکل کنڈیشن والا ہی کوئی مریض ہوتا یا کوئی موت ہوتی تو ہم اسی کو دیکھنے کے لیے بھیڑ جماتے۔ ہم کیا کرتے؟ اس کو دیکھنے کے لیے بھیڑ جماتے اور اس میں جو ہے نا احتیاط کرتے، مرد و عورت کا کسی بھی طرح کی کوئی احتیاط کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ ہے اسلام کہ ہمیں ہر ایک چیز کی تعلیم دے رہا۔ اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اور اس میں جو ہمیں تعلیم ملا ہے وہ سمجھیے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مریض زیادہ نازک حالت میں ہو، کرٹیکل کنڈیشن میں ہو اور اسی طرح سے بڑی خستہ حال میں ہو تو اور اس سے ملنا ممکن بھی نہ ہو، امپاسبل ہو، نہ مفید بھی نہ ہو، تو اس کے بارے میں، اس بیمار کے بارے میں، اس مریض کے بارے میں اس کے گھر والوں سے پوچھ لینا مستحب ہے۔ اسی طرح گھر والوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ مریض کی حالت مسرت افزا انداز میں بیان کریں، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، جواب دیا۔ اب ہم ایسے دنیا میں ہم لوگ ہیں، ہم جب کسی مریض کے بارے میں، کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے اور اس بیمار کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں تو ایک دم سے خستہ حال میں جواب دے رہا، ایک دم سے پوری رنج و غم میں جواب دے رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، جواب دینے کا طریقہ بھی سیکھیے کہ اسی طرح سے گھر والوں کے لیے بھی ضروری ہے، جواب دینے والے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ مریض کی حالت مسرت افزا انداز میں بیان کرے، خوشگواری میں، خوش خرم ہو کے جو ہے نا بیان کرے، تاکہ پوچھنے والے کے دلوں کو بھی ہمت و حوصلہ ہو، تاکہ پوچھنے والے لوگوں کے دلوں میں بھی کیا ہو، ہمت ہو، حوصلہ ہو اور ایک امید جگے اپنے دل و دماغ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا دے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ ہے تعلیم اسلام کی اور اس طرح سے ہمیں اس حدیث کے اوپر عمل کرنی ہے کہ اگر کوئی مریض کسی حالت میں، حالت میں، نازک حالت میں ہے، نازک استھتی میں ہے، کرٹیکل کنڈیشن میں ہے، اس سے ملنا ناممکن ہے، تو ملنے کی زیادہ اصرار نہ کریں، زیادہ ملنے کے لیے تگودو نہ کریں، اس کے بارے میں ان کے گھر والوں سے پوچھیں اور ان کے گھر والوں سے سوال کریں، فلاں بندے کی، آپ کے فلاں جو ہے نا انسان کی طبیعت کیسی ہے، حالت کیسی ہے، کس حالت میں ہے، وہ کیسے صبح کی خیر و عافیت کے بارے میں پوچھیے۔ اور جو لوگ جواب دینے والے لوگ ہیں، جو ان کے بیمار کے اہل و عیال ہیں، گھر والے ہیں، ان کو بھی بڑی پیار سے، بڑی محبت بھرا انداز میں، مسرت افزا انداز میں ان کے بارے میں بولنا چاہیے، ان کے خیر و عافیت کے بارے میں ان کو جواب دینا چاہیے سوال کرنے والے کو،
تاکہ سامنے والے سوال کرنے والے لوگوں کے دلوں میں ہمت ہو، حوصلہ ہو، اور ان کی ہمت و حوصلہ افزائی ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ تھی یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ مریض کے گھر والوں سے مریض کی بابت پوچھنا مستحب ہے، لہٰذا ہمیں اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور ان حدیثوں کے اوپر جو ہے نا ہمیں بے حد ان حدیثوں کو ایک دم سے ان چیزوں کو بہتر طریقے سے جاننا ہے، بہتر سے ہمیں سمجھنا ہے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سمجھ رہے ہیں اور لیکن ان چیزوں کے خلاف کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف کر رہے ہیں۔ اب ہمیں معلوم پڑ گیا، آپ کو معلوم پڑ گیا، جو لوگ بھی ہیں سامنے ہمارے، جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو معلوم پڑ گیا، اب آپ کیا کریں، اس چیز کو پھیلائیں، آپ کیا کریں، اس ویڈیو کو دوسرے تک شیئر کریں، دوسرے تک پہنچائیں۔ اسی طرح سے آپ کو جو نالج ہو گیا، آپ اپنے نالج کو لوگوں تک پہنچائیں، اپنے نالج کو بھی اپنی زبان کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو سمجھائیں۔ کہیں بھی اس طرح کی بھیڑ ہوتی ہے، کہیں بھی اس طرح کے حالات ہوتا ہے تو ان کو بولیں، زیادہ تغدو نہ کریں، اور یہ حدیث جو ہے نا پیش کریں۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، یہ الہ العالمین تو ہمیں ان حدیثوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ الہ العالمین تو ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمہارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما۔ یہ الہ العالمین تمہاری گناہوں کو لغزشوں کو معاف فرما۔ یہ الہ العالمین تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین یا اللہ تمہارے بیٹھنے کو قبول فرما، ہمارے پڑھنے کو قبول فرما۔ یا اللہ ہر ایک چیز یا اللہ تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ الہ العالمین اللہ تو دین سے محبت پیدا کر دے، یا اللہ دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن اور حدیث سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تیرے اور تیرے نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔